بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کو چیختے چنگاڑتے یہ جو یوٹیوبرز ہیں یہ بڑے اچھے لگتے ہیں۔ یہ جب آپ کو بے بنیاد قسم کی خبریں دیتے ہیں اور آپ کی خواہش کے مطابق یہ بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو پسند بھی آتا ہے، اور جب آپ کو حقائق بتائے جاتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ والا جو یوٹیوبر ہے یا جو صحافی ہے یہ افغان طالبان کا ترجمان ہے یا یہ افغانی ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے میرے عقل مند بہت دانا قسم کے جو ناظرین ہیں وہ سمجھتے ہیں، وہ بات کی باریکی کو بھی سمجھتے ہیں اور اصل حقائق کو بھی سمجھتے ہیں۔ میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ میں گزشتہ تقریباً 1.5 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں، بلکہ 2 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک بے بنیاد خبر کو بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان اور افغانستان کی جنگ شروع ہو گئی ہے، سیز فائر باقاعدہ طور پر ٹوٹ گیا ہے، افغان سائیڈ سے حملہ ہو گیا ہے، پاکستان نے اس کا جواب دے دیا ہے، اتنی چوکیاں افغانستان کی تباہ ہو گئی ہیں، اور سرحدی جو علاقہ ہے کرم کا، یہاں پہ بڑی خراب صورتحال ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کی فورسز کے مابین آج کی تاریخ میں، اور آج کی تاریخ ہے 29 نومبر 2025، کوئی جھڑپ نہیں ہوئی ہے۔ یہ بھی آپ کو اس کی تفصیل بتانی ہے، اس بے بنیاد خبر کی واقعہ کیا ہے اصل میں، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ فائرنگ بھی ہوئی ہے، جو توپ کے گولے ہیں یہ بھی فائر کیے گئے ہیں، لیکن پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں کوئی جھڑپ نہیں ہوئی۔ افغانستان پر حملہ کس نے روکا یہ بتایا اسحاق ڈار نے آج کی پریس کانفرنس میں، اور اس سے پہلے ایک صحافیوں کو جو بریفنگ دی DGISPR نے، پھر وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس، اور اس سے یعنی جب آپ دفتر خارجہ کے ترجمان کی باتیں سنتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں کوئی سیز فائر وجود نہیں رکھتا، یہ روایتی سیز فائر نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے اندر حملے ہو رہے ہیں، تو اس سے یہ اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں افغانستان کے اندر کارروائی کی جا سکتی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ فضائی کارروائی ہی ہوگی پاکستان کی طرف سے۔ سب سے پہلے میں اس خبر کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ واقعہ ہے آج کا، وقت ہے جناب 18:10 یعنی 6:10۔ یہ بتایا گیا ہے کہ بارڈر کراسنگ بوشہرہ اپر کرم کا علاقہ ہے، 2 پاکستانی شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ یہ دونوں افراد تقریباً 3 مہینے پہلے اپنے رشتہ دار کی ایک شادی میں شرکت کے لیے افغانستان گئے تھے، اور یہ واپس آنا چاہ رہے تھے۔ جس طریقے سے سخت سیکیورٹی ہے پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے اوپر، یہ واپس نہیں آ سک رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر انچ کے اوپر، ہر فٹ کے اوپر، ہر گز کے اوپر پاکستانی فوجی نہیں کھڑے۔ ان کی بارڈر جو پوسٹس ہیں وہ ضرور قائم ہیں، لیکن وہ بہت فاصلے کے اوپر ہیں۔ تو جس طریقے سے ہم تشکیلات کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جی ملیٹنٹس آتے ہیں یا سرحد پار دن اندازی ہوتی ہے، تو وہ انہی مشکل راستوں، جو دشوار گزار راستے ہیں، انہی راستوں کا استعمال کرتے ہوئے یہ پاکستان کے اندر داخلے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو 2 پاکستانی پکڑے گئے ہیں، یہ سخت جو سیکیورٹی ہے پاکستان کی طرف سے، یہ اس نرغے میں آ گئے تھے اور یہ پکڑ لیے گئے ہیں۔ یہ جو جناب ان کے نام بھی میرے پاس آ چکے ہیں، ایک کا نام حافظ اللہ ہے، ولد نور جان، یہ بوشہرہ اپر کرم کا رہائشی ہے، پاکستانی ہے۔ عابد ولد یامش گل، یہ بھی بوشہرہ اپر کرم کا رہائشی ہے، پاکستانی ہے، اور یہ دونوں غیر مسلح تھے۔ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، کوئی بارود نہیں تھا، کوئی بم نہیں تھا، یہ صرف پاکستان منتقل ہونا چاہ رہے تھے۔ پاکستانی فورسز نے جب دیکھا، سرحدی فورسز نے، کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں اور سرحد پار کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے فائرنگ کی، ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کی، اور پھر جب یہ ظاہر ہے کہ جب فائرنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ صرف فائر کرنے والے جو جوان ہیں وہ موجود نہیں ہوتے، وہاں پہ باقاعدہ جو توپ خانہ ہے وہاں سے بتایا گیا ہے کہ جی 3 گولے بھی فائر کیے گئے اس مقام کے اوپر، تاکہ
اگر کوئی تشکیل آ رہی ہے، اگر کوئی ملیٹنٹس کا گروپ آ رہا ہے تو ان کو روکا جا سکے یا ان کو مارا جا سکے۔ خوش قسمتی سے ان دو افراد کو کچھ نہیں ہوا، اور یہ اب پاکستانی فورسز کی تحویل میں ہیں۔ میں نے ان کے نام، ان کے پتے، ان کی ولدیت آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اتنی چوکیاں تباہ ہو گئی ہیں، پاکستان اور افغانستان کی جنگ چھڑ گئی ہے یا بیچ میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انڈین میڈیا میں بھی بڑا اس پہ چل رہا ہے کہ جی پاکستان اور افغانستان کی جنگ چھڑ گئی ہے۔ اگر اس وقت کے بعد یہ جو میں آپ سے تقریباً بات کر رہا ہوں، یہ تقریباً 11:40 کا وقت ہے، اور اس وقت تک پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی جھڑپ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اگر یہ اس طرح کی بے بنیاد خبروں کو ہوا دی جاتی ہے، اگر وہاں سے کوئی شرارت کی جاتی ہے، یا پھر یہاں سے کوئی جواب دیا جاتا ہے، یا اس کے بعد پھر اس پوری رات میں، یہ جو 29 اور 30 کی درمیانی رات ہے، اس ٹائم کے بعد یعنی 11:40 رات کے اس وقت کے بعد اگر کوئی جھڑپ ہوتی ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ ایک نئی اپڈیٹ ہوگی، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ضرور رکھوں گا۔ لیکن یہ جو آج کا واقعے کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے، یہ بے بنیاد خبر ہے، اس پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب رہیں۔ ہاں، اگر اس طرح کا واقعہ ہوتا تو ضرور اس پہ بات ہوتی، ضرور کم از کم پاکستانی میڈیا میں آپ کو، الیکٹرانک میڈیا میں آپ کو بتایا جا رہا ہوتا، اس کی تصدیق کی جا رہی ہوتی، اس طرف سے بھی بیانات کے گولے داغے جا رہے ہوتے، پاکستان کی طرف سے، افغان سائٹ سے بھی بیانات کے گولے داغے جا رہے ہوتے، دعوے کیے جاتے اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آتے ہیں اس پریس کانفرنس پر بات کرتے ہیں جو آج نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغان طالبان کالعدم TTP کے لوگوں کو ہمارے حوالے کریں یا انہیں کہیں دور لے جائیں۔ بھارت کو سبق سکھا چکے ہیں، ان سے نمٹنا یعنی افغانستان سے نمٹنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ خاص باتیں ہیں اس پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک وقت تھا کہ جب ہم ایک آپریشن کلین اپ کرنا چاہتے تھے افغانستان کے اندر گھس کر، لیکن قطر نے ہمیں روکا۔ قطر نے کہا کہ جی مذاکرات کی میز سجا لیتے ہیں، بات چیت کر لیتے ہیں، اور پھر آگے آپ کی مرضی ہے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے ذکر کیا کہ کس طریقے سے دوحہ میں اور پھر استنبول میں مذاکرات ہوئے اور وہاں سے کچھ نہیں نکلا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ پچھلے چند دنوں میں انہوں نے مختلف ممالک کے دورے کیے، انہوں نے 10 سے 12 دن انتہائی مصروف گزارے۔ ان دوروں کے دوران انہوں نے اجلاسوں میں شرکت کی، اور پوری تفصیل انہوں نے پریس کانفرنس میں بتائی، کیونکہ وہ واپس آ چکے ہیں تو یہ میڈیا بھی جاننا چاہ رہا تھا کہ وزیر خارجہ کی کیا کیا مصروفیات رہی ہیں۔ افغانستان سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خطے میں قیام امن کے لیے افغانستان میں استحکام ضروری ہے۔ انہوں نے افغان قیادت سے واضح کہا افغان قیادت سے کہ پاکستانی سرزمین کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کے لیے استعمال نہیں ہو رہی، اور آپ کی جو سرزمین ہے یہ بھی کسی غیر قانونی سرگرمی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور آپ TTP کے خلاف بر وقت کارروائی کریں، یہ اسحاق ڈار نے بتایا۔ اور انہوں نے کہا کہ امیر خان متقی نے کہا کہ ہم TTP کے کئی لوگوں کو ہم نے جیل بھیجا ہے، سینکڑوں لوگوں کو۔ پاکستان نے افغانستان میں امن اور خوشحالی کے لیے جو کہا وہ کیا۔ پاکستان نے خطے میں روابط بڑھانے کے لیے کوششیں کی۔ پاکستان کی جانب سے انسداد دہشت گردی سے متعلق جو وعدہ ہے وہ پورا نہیں ہوا۔ امیر خان متقی نے اسحاق ڈار کو بتایا کہ ہم نے TTP کے سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا ہے، تو اسحاق ڈار نے ان کو کہا کہ یہ کافی نہیں ہے، یعنی ہمیں ایسے ثبوت دیں، ہمیں اگر آپ وہاں پہ گرفتار بھی کرتے ہیں تو ایسی گرفتاری کریں کہ یہ حملے رک جائیں جو پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے بتایا کہ امن ہی واحد راستہ ہے، اور پاکستان نے افغانستان میں امن اور خوشحالی کے لیے جو اقدامات کیے وہ مکمل کیے گئے ہیں۔ افغان عبوری وزیر اعظم نے بھی تسلیم کیا کہ پاکستان نے اپنے وعدے پورے کیے۔ 19 اپریل کو کابل کا دورہ انتہائی مفید رہا، حکام سے ملاقاتیں کیں اور پاکستان نے افغانستان کے ساتھ ریلوے معاہدوں پر دستخط کیے۔ اسحاق ڈار نے بتایا کہ پاکستان نے خطے میں روابط بڑھانے، غربت میں کمی اور توانائی کے شعبے میں تعاون کے لیے کوششیں کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں ہے
اور افغانستان کی ترقی، استحکام اور خوشحالی پاکستان کی ترجیح ہے۔ یہ ساری باتیں جو انہوں نے کی افغانستان سے متعلق، تو انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بہت جلد ہم امداد بھیجنے والے ہیں افغانستان۔ یہ بہت پازیٹیو بات تھی۔ اگر پاکستان سے اس قسم کے اقدامات کیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بیچ میں جو ایک خلیج پیدا ہوئی ہے اس خلیج کو کم کیا جا سکتا ہے۔ جو پے در پہ پریس کانفرنسز، پریس بریفنگز اور ان میں جو افغانستان سے متعلق باتیں کی جا رہی ہیں اور سیز فائر وجود نہیں رکھتا، اس قسم کی بات، اور یہ جو اسحاق ڈار نے بڑے گلے شکوے کے انداز میں یہ باتیں کی کہ جی میرے جیسا بندہ بھی اب افغانستان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے جو وعدے کیے تھے یا ہم نے جو آپ کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ پورے کر کے دکھائے۔ ہم نے ایک کمیٹی بنائی کہ جو آپ کی شکایات ہیں وہ فوری طور پر دور ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین تجارت ہو، کیونکہ ہمارے صدیوں پرانے تعلقات ہیں، ہم پڑوسی ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ افغانستان ایک لینڈ لاک ملک ہے، اس کو ضرورت ہے۔ اب پازیٹیو باتیں بھی ہیں، کچھ اشارے بھی ہیں۔ کچھ مبصرین کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت ساری جو مصروفیات تھیں، جو پاکستان کے اندرونی معاملات تھے، وہ ایک سائڈ پہ ہو چکے ہیں۔ ہماری جو عسکری ایک صف بندی تھی وہ بھی تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ ایک واضح قیادت جو ہے اب عاصم منیر کی قیادت میں سامنے آ چکی ہے، تو یہ جو معاملات ہیں ان سے فراغت ہو چکی ہے۔ اب یہ افغانستان کا جو معاملہ ہے اس کے لیے اب دیکھنا ہے۔ تو بہرحال تازہ ترین جو بھی اپڈیٹس ہوں گی کسی بھی حوالے سے، پاکستان اور افغانستان کا معاملہ ہو، کسی سرحدی مقام سے کوئی خبر ہو، اور یا پھر مستقبل کے حوالے سے کچھ امکانات ہوں یا خدشات ہوں، ان سارے معاملات پر میں اور آپ مل کر بات کرتے ہیں۔ میں مشکور ہوں، آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ ہی کے سپورٹ سے یہ چینل آگے بڑھ رہا ہے، اور ہمیشہ میں نے کوشش کی ہے کہ مستند خبر آپ تک پہنچاؤں۔ بے بنیاد اور جھوٹی خبریں جو ہیں، اصل میں جو جھوٹ ہوتا ہے اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ جو سچ ہوتا ہے وہ فائدہ دیتا ہے، اور سچ کی عمر جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جھوٹ کچھ لمحوں میں، کچھ منٹوں میں یا کچھ گھنٹوں میں جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔